لوگ کہتے ہیں آصف جٹ کو شہرت ملی تو اس میں غرور آ گیا. میں بھی اپنی اسی عادت سے تانگ ہوں. سول ہاسپٹل میں آپ نے جانا ہے, میں نے کسی نے بھی جانا ہے گاڑی پہ, 50 روپے اس کی جیب میں ہونا بہت ضروری ہے. 50 نہیں ہے ویسے پرچی کے, لیکن وہ لے رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ؟ چرانی نہیں چاہیے نظر کوئی بھی اگر غیر قانونی کام صحافی کو نظر آ. میں نے سول ہاسپٹل میں ایک مریضہ تھی, انہیں لے گیا, بخار کی وجہ سے انہیں چکر آ رہے ہیں اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اب میں نے اسے بولا کہ اسٹول لا کے رکھو. عادت صاحب اسٹول کتنے کا آتا ہے؟ اسٹول کوئی 800-900 کا تھا. میں نہیں اپنی جیب سے جا کے رکھتی. ان کو گندا نہ کروں, یہ جو اپنی ڈیوٹی تک نہیں سارے انجام دے رہے صحیح طریقے سے. ڈاکٹرز کی بدماشی ہے, لوگوں کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سامنے, کہ وہ پتہ لگتا ہے ڈاکٹر نہیں جج ہے جس کے سامنے کھڑے. تو میں نے انہیں فون کیا کہ یہ مر رہی ہے, اور وہ لٹرلی سول اسپتال میں بیڈ سے 2 فٹ اوپر اٹھ رہی تھی. ڈائلسس کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا اتوار کے دن ڈائلسس نہیں ہو سکتا, چھٹی ہوتی ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میرا پیشنٹ ہے, پلیز منت ترلا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں میاں نواز شریف نہیں ہے, بلال اظہر کیانی کے والد نے نواز شریف صاحب کو سرو کیا, انہی کی بنائی ہوئی رپورٹس پہ جو ہے ملک سے باہر بھی وہ جا سکے. اور جو نواز شریف فیملی ہے, یہ جو لوگ ان کو سرو کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. الطاف صاحب کے زیادہ چانس ہے. عوام تو ندیم خادم صاحب کو پسند کرتے. تو کیوں آپ نے ان کی طرفداری کی اور اپنے صحافی بھائی کی مخالفت میں سوال پوچھے؟ آپ اس کے خلاف مدعی بنے, درخواست دیں, پولیس اسٹیشن میں بھی دیں, ڈی سی صاحب کو بھی دیں, آپ انصاف لے کر دیں گے عوام کو. وہ دن آئے اس نے مجھے اوکے بھی انہوں نے کر دیا ایم ایس نے کہ ٹھیک ہے میں رکھ دوں گا. اپنی ماں ایڈمٹ ہے, تکلیف ہوئی تو تم جو ہے چیخنے لگ گئے. آواز اٹھانا جو ہے نا, اسے میں بے عزتی سمجھتا ہوں. ہاسپٹل میں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چھٹی نہیں ہوتی, ہاسپٹل ہی شاید ایسا ادارہ ہونا چاہیے. بہت پیچھے ہیں انسانیت کے معیار سے, بہت پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ کہتے ہیں آصف جٹ کو شہرت ملی تو اس میں غرور آ گیا. بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی ہیں پوری ویڈیو میں, کبھی آتا ایسے کبھی ایسے, اتنی بڑھ کے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو آپ کے قریب سے جانتا ہوں, میں نہیں ایسا کہہ سکتا. تو پھر نہ کہیں. لیکن لوگ جو کہتے ہیں تو میں ان کو کیا کہوں؟ ان کو آپ بتائیں کہ آپ میں کوئی تکبر نہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کچھ نظر آتا ہے تو کہتا ہے, جو جانتا ہے وہ ٹھیک جانتا. میں بھی اپنی اسی عادت سے تانگ ہوں. جیلم کی پالیٹکس پہ خاص نظر رکھتے ہیں, تمام پالیٹیشینز کے انٹرویو بھی کر چکے ہیں. ہاں جی. کس کو ٹکٹ ملے گا نون لیگ کا آپ کے؟ میں میاں نواز شریف نہیں ہے, یہ آپ مجھے پتا, آپ کا اچھا جواب ہے, یہ میں پہلے سے جانتا تھا, لیکن اینالائز کرتے ہیں پتا ہوتا ہے. جی کس طرف نظر آتا ہے زیادہ, چانسز کس کے زیادہ نظر آتا ہے؟ کس کی بات کریں؟ 60 کی. یہاں پہ زیادہ تضاد ہے, یہاں پہ فرق صاحب ہے, جہاں پہ ندیم صاحب ہیں. دیکھیں اس میں تینوں کینڈیڈیٹ جو ہے نا, وہ اپنی اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں اور اہلیت رکھتے ہیں ٹکٹ لینے کی. ندیم خادم صاحب کی بات کی جائے تو وہ عوامی لیڈر ہے, وہ عوام کے اندر رہتے ہیں, عوام میں مقبول ہیں, عوام دوست ہیں, اور ٹکٹ جو ہے وہ پہلے بھی ان کے پاس تھا اور اس دفعہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. جو ہے چودھری فرق الطاف صاحب, انہوں نے قربانی دی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نون کا اس وقت ساتھ دیا جب انہیں اس سے زیادہ شدت سے شاید اور کبھی کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ تھی. تو ان سے ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ بھی ان کا خیال کریں گے. رہ گئی بات بلال اظہر کیانی صاحب کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کے مشیر رہ چکے ہیں, ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے مسلم لیگ نون کے حلقے کے اندر, بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں بلال اظہر کیانی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ فرق صاحب میں اور بلال اظہر کیانی میں اور ندیم خادم میں ایک فرق ہے. بلال اظہر کیانی کے والد نے نواز شریف صاحب کو سرو کیا ہوا ہے. کیا سرو کیا ہوا ہے؟ میڈیکلی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے سرو کیا ہوا ہے. انہی کی بنائی ہوئی رپورٹس پہ جو ہے ملک سے باہر بھی وہ جا سکے. تو دل کے امراض میں جب مبتلا تھے تو جنرل اظہر کیانی بہت بڑا نام ہے, تو انہوں نے ان کو سرو کیا ہوا ہے. اور جو نواز شریف فیملی ہے, یہ جو لوگ ان کو سرو کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. اور تینوں کینڈیڈیٹ میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے گراؤنڈ پہ مضبوط ہے. پبلک میں کون زیادہ مضبوط؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں, طے ہے کس کو ٹکٹ ملنا ہے, لیکن اینڈ ٹائم پہ تک بتائیں گے نہیں, ان کو بھی نہیں پتا کس کو ملنا ہے. وجہ پوچھیں گے, ووٹ خراب ہو جائے گا نا, دوسرا بندہ کمپین شروع کر دے گا. دوسرا اس کو بھی کمپین نہیں کرنے دینے, وہ اتنے بچے نہیں ہیں, انہوں نے بھی تھوڑے دن پہلے ہی بتانا ہے کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے اس کو مل گیا.
تو تب تک وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. آپ تو کو جس پتا ہے کس کہتے ہیں؟ آپ مجھے دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تینوں اہمیت کے حامل ہیں. کسی کو بھی مل جائے نا ان تینوں میں سے ٹکٹ تو میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہوگا. تینوں کو میں سے کسی کو بھی مل جائے سرپرائز واقعی نہیں, تینوں میں سے ان تینوں کو ہی ملنا ہے, لیکن زیادہ چانسز بتائے نا کسی ایک کو ملنا ہے. فرق الطاف صاحب کے زیادہ چانسز ہے, عوام میں زیادہ چانسز. مجھے ایسا لگتا ہے, اور جو کہ کیونکہ میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. عوام میں زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ عوام تو ندیم خادم صاحب کو پسند کرتی ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں ہبا فواد, جی یہاں پہ آدمی ہیں شہباز بٹ جو کہ صدر ہیں پریس کلب کے, جی, ان کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھ پہ پولیس بلوائی, تالے لگوا دیے. آپ ان کی حمایت میں شہباز بٹ کا انٹرویو کرتے ہیں, آپ کے صحافی بھائی ہیں, اور جب کہ وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, جی, تو کیوں آپ نے ان کی طرفداری کی اور اپنے صحافی بھائی کی مخالفت میں سوال پوچھے؟ نہیں, میں مخالفت میں تو سوال پوچھے ہی نہیں. سارے سوال پوچھنا تو دیکھیں وہ تو میرا حق ہے نا سوال پوچھنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ میرا آخری انٹرویو تھا جو میں نے اس موضوع پہ بات کر لی ہے. میں چاہے وہ خود ایک فیملی ہے نا, ظاہر ہے وہ فواد چوہے صاحب کی مسز ہیں, وہ اس طرح کی آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, تو میرا پھر بھی یہ ظرف نہیں ہے اور یہ کام نہیں ہے کہ میں فیملی ایشوز پہ جو ہے جرنلزم کروں. اس وقت کیونکہ میرا ایک صحافی دوست انوالو تھا اس کے اندر, تو میں نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے ہیں, وہ ضروری تھے کرنے. اس کے بعد تو اب میں نے دوبارہ کوئی کامنٹ بھی نہیں کیا, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی. یہ فیملی کی پالیٹکس, خواتین کو ڈسکس کرنا کیسا ہوتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور نہ ہی میرا خیال ہے جیلم کے باقی غیور سیاستدان جو ان کے مخالفین بھی ہیں وہ اس کو کوئی ٹول بنائیں گے, اور فیملی خواتین کو ڈسکس کرنا یہ غیر مناسب بات. فواد صاحب خود جیل میں, ہبا فواد آئی تو وہ فیملی کے بارے میں بولتی نہیں کہ فیصل ایسے ہیں, فراز ایسے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں. تو ابھی فراز صاحب پیپر جمع کروانے آئے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا, کیا وجہ تھی اس کے پیچھے, کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ وجہ دیکھیں, جو بظاہر وجہ ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اوپر کیسز ہوں گے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. کسی کیس کی بنیاد پہ ہی قانون کارروائی کر سکتا ہے نا, ایسا تو نہیں کہ سوئے ہوئے بندے کو آ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابڈکشن جو ہے اچھی نہیں ہے. پولیٹیکلی آزادی ہونی چاہیے, ہر انسان کو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کا, وہ آئے پیپر جمع کرائے الیکشن لڑے. تو یعنی کہ انہیں پکڑنا غلط پکڑا گیا؟ جی, نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں, اب مجھے پتا نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ ان پہ کیا کیس تھا, کیوں پکڑا ہے, تو پولیس کو پتا ہوگا. لیکن اگر اس لیے پکڑا ہے کہ انہوں نے پیپر جمع کرائے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. پیپر تو سب کو جمع کروانے چاہیے, اس پہ تو نہیں پکڑنا چاہیے. کافی دن ہو گئے ہیں, یعنی کہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے پورا, اور یہ مہینہ بھی ہماری یہ جو سول لائن ہے یہاں پہ بیشتر ایک دن چھوڑ کے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور جس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہاں جی, کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. کس کی گئی ہے؟ 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی جان چلی گئی ہے فٹ پاتھ کے ساتھ ساڑ لگنے کی وجہ سے. اچھا. اور بیشتر تو بہت زیادہ سیریس زخمی ہے. ابھی پرسوں رات کی بات ہے, ایک بہت میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بندہ ہاسپٹل میں چلا گیا, تو ابھی پتہ نہیں وہ بچا ہوا ہوگا یا نہیں. تو یہ تو چند ہے جو آپ کو بتائیں, ہوتے تو بہت زیادہ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کی فاتحہ میں شامل ہوں, میں نے ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. سڑک یہ منتیں کر کے بن گئی بڑی مشکل سے 20 سال بعد. یہاں پہ پہلے لوگوں کے ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے تھے کہ یہاں پہ سڑک تھی, گڑھے تھے, پانی تھا. اب ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ سڑک نہیں بن گئی ہے, اور اس کے جو ڈیوائڈر ہے یا اس کا گرین بیلٹ اور نام دے دیے انہوں نے, وہ بند ہے, تو اس کے بلاکس سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک بھی لائٹ آن نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے. کس کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے؟ ٹھیکیدار کو. ٹھیکیدار کو کون پوچھے گا؟ آپ اس کے خلاف مدعی بنے, درخواست دیں, پولیس اسٹیشن میں بھی دیں, ڈی سی صاحب کو بھی دیں, آپ انصاف لے کر دیں گے عوام کو. میں آپ کے ساتھ. اس ٹھیکیدار کو جس کو انہوں نے ٹھیکہ دیے. ہاں جی. کیسے رکھ سکتا ہے وہ سڑک کے درمیان بلاکس, اور پھر کوئی لائٹ نہیں, کوئی ادھر تو بلکہ ورک ان پروگرس کا بورڈ اویزاں کرنا چاہیے. اس کی کیا جرت ہے کہ وہ روڈ کے درمیان جا کے بلاکس رکھے. دیکھیں نا, اب حکومت یا انتظامیہ اچھا کام کرتی ہے. گرین بیلٹ بنانا, ایک پودے کی ویلیو کا پتہ ہے آپ کو؟ ایک پوری زندگی ایک انسان کی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک درخت ہے. ایک پودا لگانے کی ویلیو جو ہے یہ بہت, میں سمجھتا ہوں ایک زندگی دینا ہے. اتنے پودے انہوں نے لگائے اور درخت ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اب اس کی تعمیر کے دوران اگر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کسی انسان کی جان چلی جائے, نہیں, وہ تو سب سے افضل ہے,
وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. انسان کی درخت لگ رہے ہو ایک انسان کی نہیں جی ہونا ہی نہیں چاہیے. 1 کروڑ بھی درخت ہوں تو ایک انسان کی جان افضل ہے, بچانی چاہیے, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. بات صرف اتنی ہے میرے دوست کہ اس معاشرے کے اندر ہم بھی قصوروار ہیں اور جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو لاپرواہی ہے نا اس کی کہ اس نے سڑک کے درمیان وہ بلاکس رکھے ہیں, وہ میں نے بھی دیکھے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور بچے بھی ہیں لوگ. تو ان کو جو ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, ٹھیکیدار کے خلاف. اس میں انتظامیہ کا قصور میں بالکل بھی نہیں سمجھتا, بلکہ ان کے لیے شاباش کہ انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن یہ ٹھیکیدار جو ہے یہ اس کی نااہلی ہے کہ وہ کم علم جاہل انسان ہے جس نے روڈ کے درمیان جو ہے وہ بلاکس رکھے ہوئے اور کام جلدی نہیں ختم کر رہا. سول ہاسپٹل میں آپ نے جانا ہے؟ میں نے جی ویسے تو مجھے جانا ہی نہیں پسند. میں نے جانا ہے, کسی نے بھی جانا ہے گاڑی پہ. 50 روپے اس کی جیب میں ہونا بہت ضروری ہے. 50 نہیں ہے ویسے پرچی کے, لیکن وہ لے رہے ہیں. ہاں جی سر عام لے رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ؟ میں نے اٹھائی ہے. ہر آواز وہ آواز نہیں ہوتی جو آپ کو سنائی دے. میں آپ کا تابع نہیں ہوں کہ میری آواز اتنی اونچی ہو گئی ہر آواز آپ تک پہنچے. آن ریکارڈ ہے, میں نے ڈی سی صاحب کے پی اے کو کال کی ہے, وہاں پہ میں نے رک کے ان کو ڈانٹا ہے اور اسی وقت میں نے وہاں پہ جتنی گاڑیاں گزر رہی تھی میک شور کیا ہے کہ ان سے پیسے نہ لیں. وہ سب سے 50 ہی لے رہے تھے. میں نے پھر ان کے وہ کروا کے پھر میں نے ڈی سی صاحب کے پی اے کو کال کر کے نوٹس کرا. انہوں نے کہا آج ہی ہم ان کو فارغ کر رہے ہیں. وہ تو آج بھی لے رہے ہیں. ہاں جی دوبارہ ان کو نوٹس کر. صافی کا یہی کام ہے, میں فیصلہ نہیں کر سکتا یا میں ٹھیکے کینسل نہیں کر سکتا, میں اتھارٹی نہیں ہوں. آئی ایم سم ون who is responsible to highlight the issue. بس چرانی نہیں چاہیے نظر کوئی بھی اگر غیر قانونی کام صحافی کو نظر آ. ہاں بالکل نہیں چرانی چاہیے. آپ رپورٹ کریں نا, اور رپورٹ کرنے کا اچھا دیکھیں صرف یہی طریقہ نہیں ہوتا نشر کر دیں. اب جو دیکھیں نا 30 روپے ایک اس کی اگر فرض کریں فیس ہے اور وہ 50 لینا, 20 روپے کی کرپشن کے لیے آپ 20 لاکھ کی کمیونٹی پہ اس بندے کا چہرہ دکھا دیں, یہ دیکھیں جی چوری کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, یہ لٹیرا ہے, یہ ڈاکو ہے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے وہ معافی مانگ لے, اللہ اسے معاف بھی کر دے. آپ کی ویڈیو کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس پہ تباہ لگ جائے گا کہ یہ انسان چور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحافتی ذمہ داریاں بھی آپ کی ہیں نا کہ آپ نے لیول بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے کسی کو مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اب اتنی سی بات پہ آپ اس کو ذلیل و رسوا تو نہیں کر سکتے نا. آپ کا کام ہے متعلقہ اتھارٹی کو انفارم کرنا ود ایویڈنس. وہ میں نے کیا, وہ میرا فرض ہے. اس کے بعد بھی وہ آن ریکارڈ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی ایکشن نہ ہو پھر آپ انفارم ہی کریں گے. اب آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سول ہاسپٹل میں ایک مریضہ تھی, انہیں لے گیا محلے کی ایک خاتون تھی, بیمار ہوگی, رات کو تقریباً 1-2 کا ٹائم تھا جی. بخار کی وجہ سے انہیں چکر آ رہے ہیں اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو سول ہاسپٹل ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سٹول رکھا ہوا اور 3 ڈاکٹر چیک کرنے والے ہیں. تو وہ کھڑی ہیں تو ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. تو انہیں سے ادھر سے ہی پوچھ رہے ہیں, نہ ان کا بی پی چیک کر رہا ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہے. ادھر سے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے, دوائی لکھ کے دی جاؤ. اچھا. اب میں نے اسے بولا کہ سٹول لا کے رکھو. کہتا ہے جا کے ڈی ایم ایس سے کہو, مجھے نہ بولو. میں نے ایم ایس کو بولا کہ ادھر سٹول کی کمی ہے, ادھر سٹول آ دو. ایک میسج کیا تصویر بنا کر ایویڈنس کے ساتھ, یہاں پہ ایک کمی ہے رات. وہ دن آئے, اس نے مجھے اوکے بھی انہوں نے کر دیا ایم ایس نے کہ ٹھیک ہے میں رکھ دوں گا. لیکن وہ دن آج کا دن ہے, وہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں. جب یہ لوگ جس کے پاس اختیار ہے اس کو بھی بتانے کے پاس. عادت صاحب سٹول کتنے کا آتا ہے؟ سٹول کوئی 800-900 کا تھا. میں نہیں اپنی جیب سے جا کے رکھ دوں, ان کو گندا نہ کروں. یہ جو اپنی ڈیوٹی تک نہیں سارے انجام دے رہے صحیح طریقے سے. میری بات کا کتنے کا آتا ہے؟ 700-800 روپے کا. میں ابھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ جا کے ادھر رکھتے ہیں, مجھ سے نہیں. وہ بھی پھر اٹھا لیں گے, ادھر ایک پڑا رہے گا. ڈاکٹرز کی بدماشی ہے, لوگوں کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سامنے. نہیں ایسا آپ کسی کی نیت کیسے ایزیوم کر لیتے ہو؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سارے سٹولز پڑے ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. اس کو کمرے میں رکھنے میں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ضرور ان سے پوچھا جا سکتا ہے اگر کوئی ایگو کا پرابلم ہے کسی کا. لیکن میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے جو ہیں دیکھیں اب یہ 800-900 روپے کے سٹول کی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں بحیثیت انسان, سمجھنے کے لیے سنیں اس بات کو. آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ قریبی دکان سے 900 روپے کا سٹول لے کے آپ ادھر رکھتے چلے, وہ اس جیسی اور جو مریضائیں آتی وہ کم از کم بیٹھ کے وہ دکھا لیتی. اس کے بعد آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کریں, ان کو بھی بتائیں اور اس طریقے سے بھی اس کو سارٹ آؤٹ کروائیں. لیکن پہلے بحیثیت انسان اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود
کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر وہاں پہ اسٹول کا فقدان ہوتا تو میں اسے ضرور لے دیتا. سینکڑوں اسٹول وہاں پہ آپ کو میں بھی میرے ساتھ چلے میں دکھا سکتا ہوں جو پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اسکریپ کیا ہوا انہوں نے. جی ٹھیک ہے, وہ تو رکھنے کے لیے ان کے پاس, وہ بتا رہا ہوں ایگو کا مسئلہ ہے اس کی کا, ڈاکٹر کی کا. میرے پاس بندہ کھڑا ہو, اللہ ٹھیک ایسے ہاتھ اس نے باندھے ہو, نہیں کیوں ایسے تو پتہ لگتا ہے ڈاکٹر نہیں جج ہے جس کے سامنے کھڑے. نہیں ایسا نہیں ہے, شاید آپ اسے کسی اور آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. میں نے بھی نوٹس کیا ہے, مسائل تو بہت ہی زیادہ ہیں, گن تو بہت ہی زیادہ ہے سول اسپتال کے اندر تو. اور سب سے سینسٹیو جو ایریا ہوتا ہے نا کسی بھی اسپتال کے اندر وہ بچوں کا ہوتا ہے. اور سب سے برا جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے سول اسپتال کے اندر وہ بچوں. ہاں جی ہاں جی, یہ مسائل تو اپنی جگہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے, ہر چیز ہائی لائٹ کرنا ہی حل نہیں ہوتا. ساتھ جڑ جائیں, اتنی تنہا چنیں. آپ سے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی بات کو نیشنل سطح پہ سنا جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رپورٹ کی ہے اور آپ کو ارباب اختیار ہے جو وہاں سے رابطہ ہو گیا آپ کے ساتھ, بچے گم ہو گئے, اس پہ چیف آف آرمی سٹاف نے نوٹس لے لیا. ایک ایم ایس صاحب تھے ادھر جن کے گردن میں راڑ تھا, انہیں رپورٹ کیا آپ نے, وہ ڈسمس ہوئے. عثمان بزدار کے پی ایس نے آپ کو کال کی تو آپ کی بات سنی جاتی ہے. تو آپ ہی اس شہر کے مسائل کو وعدہ کر کے یہاں سے جو لوگ انہوں نے کوئی نہیں کرنا ان کو ٹھیک, ان کو بتا کے میں تھک گیا ہوں. نہیں ہم ضرور کرتے ہیں. اور بس عادل ایک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نا میری والدہ ایڈمٹ تھیں سول اسپتال کے اندر, تو میں نے بھی مسائل وہاں پہ دیکھے اور میں نے ان پہ آواز بھی اٹھائی. تو مجھے کسی شخص نے کہا تھا کہ آج اپنی ماں ایڈمٹ ہے, تکلیف ہوئی تو تم جو ہے چیخنے لگ گئے. لوگوں کی مائیں روز یہاں پہ مرتی ہیں, تم نے کبھی آواز نہیں. وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے. میں اپنی ذات کے لیے اب آواز اٹھانا جو ہے نا اسے میں بے عزتی ہی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں نہ ہی ہو, لوگوں کے لیے اٹھاؤں, اور میں نے اٹھائی ہے لیکن ایک جائز طریقہ کار سے. عادل بھائی ایک شخص تھا, اس کی بیوی تھی, اور یہ شعیب کیانی صاحب جب ایم ایس تھے اس دور کی بات ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, درد دل بھی رکھتے ہیں انسانیت کے لیے. تو میں نے انہیں فون کیا کہ یہ مر رہی ہے, اور وہ لٹرلی سول اسپتال میں بیڈ سے 2-2 فٹ اوپر اٹھ رہی تھی. ڈائلسس کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا اتوار کے دن ڈائلسس نہیں ہو سکتا, چھٹی ہوتی ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میرا پیشنٹ ہے, پلیز منت ترلا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, حالانکہ میری دوستی بھی تھی ان کے ساتھ. تو میں نے بجائے اس کے کہ اس بات پہ اگر میں ایشو بناتا, ویڈیو بنانا شروع کر دیتا اور یہ ہوتا وہ ہوتا, تو شاید اتوار کے لیے ڈائلسس کھل جاتا, لیکن وہ عورت مر جاتی. تو میں نے اپنی جیب سے ان کو پیسے دیے, ایمبولینس کروا کے دی, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. وہ آزاد کشمیر میں ادارہ ہے چنار ڈائلسس سینٹر, فری ڈائلسس سینٹر, وہاں پہ میں نے فون کیا, انہوں نے کہا پیشنٹ بھیجیں. میں نے اسے اپنے پاس سے وہ کروا کے دی ایمبولینس, وہ گئے, ان کا پیشنٹ بچ گیا. وہ اب تو وہ فوت ہو چکی ہیں, یہ بات پرانی ہے, لیکن شاید وہ اس وقت سے پہلے ہی مر جاتی اگر میں اس وقت اس چکر میں رہتا کہ میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنے کی نیت سے جائیں تو اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا. چلیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں نے ایک اچھے انداز سے چند چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے میرا ساتھ دیا. اور ہاسپٹل اور اسکول میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, ہاسپٹل میں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چھٹی نہیں ہوتی. ہاسپٹل ہی شاید ایسا ادارہ ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم بہت پیچھے ہیں انسانیت کے معیار سے, بہت پیچھے ہیں. یہ مسائل ہیں, اللہ کریم پاکستان پہ کرم فرمائے اور ایسے لوگوں کو نمائندگی ملے ہسپتالوں کا ایم ایس بننے کی, تھانوں کا ایس ایچ او بننے کی, ڈپٹی کمشنر بننے کی, اسسٹنٹ کمشنر بننے کی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنیں جو لوگ انسانیت کا درد رکھتے ہیں. عادل بھائی صرف احساس لکھ دیں صفحے کے اوپر, اور یہ فرق ہے آپ اور جانور میں. بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ جس انسان میں ہو نا تو وہ دوسرے کا خیال کرتا ہے. اور میں نے اس اسپتال کے اندر فرشتہ صفت لوگ بھی دیکھے ہیں. لوگوں, ایک عام مریض کے لیے روتا ہوا میں نے سول اسپتال کے اندر بندہ دیکھا ہے. اس وقت وہ انگلینڈ جا چکے ہیں میرے جہانگیر بھائی. تو وہ یہ سی سی یو میں ہوتے تھے, انچارج تھے سی سی یو کے. ڈاکٹر تو وہ نہیں تھے, لیکن وہ جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہ تھے. اور وہ لوگوں کے لیے روتے تھے. جب کسی کو دیکھتے تھے نا تکلیف میں تو وہ روتے تھے. اللہ نے اس شخص کو عزت بھی بڑی دی, آج انگلینڈ بیٹھے فیملی کے ساتھ. تو
کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں خلوص نیت سے انسان کرے عبادت بن جاتی عبادت، پیسے بھی ملتے ہیں اور عبادت بھی جاری رہے. اور رزق تو آپ کا اللہ نے لکھا ہے نا جی، وہ تو کھانا ہی ہے.